اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤده الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق اللہ العظیم۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں یہود اور نصارہ دونوں کو بریکٹ کر کے اہل کتاب کے عنوان سے ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور خاص طور پر یہ نقطہ جو ہمیں سورہ بقرہ میں نہیں ملا تھا یہاں آ کر نمایاں ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ بحیثیت مجموعی یہ دونوں گروہ جو ہیں گمراہ ہو چکے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انفرادی سطح پر ان میں کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بھلائی سرے سے رہی ہی نہیں تھی۔ دنیا میں کوئی قوم کتنی بھی بری ہو جائے، آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے ان میں کہ جو راستے پر قائم ہو گئے، لیکن فیصلہ کن بات یہ ہوتی ہے کہ اجتماعی رنگ کیا ہے۔ بحیثیت مجموعی اگر رخ جو ہے ضلالت اور گمراہی کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے، اور اگر بحیثیت مجموعی رخ جو ہے سلامتی کی طرف ہے، خیر کی طرف ہے، بہتری کی طرف ہے، تو اگرچہ اس میں افراد موجود ہوں، بہت برے لوگ بھی موجود ہوں، لیکن یہ کہ کوئی اجتماعی عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر نہیں آتا۔ تو کوئی بھی داعی حق ہو، اسے ہمیشہ جب بھی جن سے گفتگو وہ کر رہا ہے ان میں ظاہر بات ہے کہ غلبہ تو ہوگا باطل کا، لیکن یہ کہ ان میں اگر کوئی حق کی رمق نظر آئے، کہیں بھی کوئی خیر کی کرن نظر آئے، کوئی روشنی کی کوئی کرن نظر آئے، تو اس کا کھلے دل کے ساتھ اور واضح الفاظ میں اعتراف ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے پھر وہ مخاطب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی گروہی عصبیت میں مبتلا نہیں ہے، یہ شخص یہ ہم سے کوئی قومی دشمنی نہیں رکھتا، بلکہ اس کی دشمنی تو ہے باطل سے، شر سے، برائی سے۔ اس کا اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ ہم سے قومی سطح پر یا گروہی سطح پر معاملہ نہیں ہے، تعصب کے اندر مبتلا ہو کر یہ شخص بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو حق ہمارے اندر اگر کسی درجے میں ہے تو اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ تو یہ بات حکمت دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر تم ڈھیروں مال ان کے پاس امانت رکھوا دو گے وہ تمہیں واپس کر دیں گے، پائی پائی رتی رتی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں ایسے بھی ہے، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ اگر کہیں ایک دینار پر بھی انہیں تم نے امین بنا دیا، ایک دینار بھی ان کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا، تو وہ ہرگز واپس نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ، الا یہ کہ تم ان پر کھڑے ہو جاؤ مسلسل۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا الا ما دمت علیہ قائما، لیکن ہمارے محاورے میں آتا ہے سر پر سوار ہو کر، یعنی یہ کہ پھر وہ ایک دینار بھی آپ اپنی محنت سے واپس حاصل کر سکیں گے، وہ امانت کے اعتبار سے واپس نہیں آئے گا۔ ان کے اس طرز عمل کے پیچھے، اس کی پشت پر یا اس کی بنیاد میں جو نظریہ ان کا کار فرما ہے، اصل میں ہر عملی غلطی کے اندر اس کی جڑ اور بنیاد میں کوئی نہ کوئی فکری غلطی موجود ہوتی ہے۔ جب تک کوئی فکری غلطی نہ ہو تو عمل میں غلطی نہیں آتی، اس لیے کہ انسان میں جو اہم ترین چیز ہے وہ اس کا فکر ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کے نظریات ہیں۔ خیالات میں کجی آتی ہے، نظریات میں، اور یہی نظریات جو ہے پھر مذہبی سطح پر آ کر عقائد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ عقائد میں کہیں خرابی آئے گی تو عمل میں خرابی ہوگی۔ چنانچہ ان کے ہاں عقیدے کی یہ خرابی آ گئی تھی، ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یہ بات گھڑ لی کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے بارے میں۔ امیین لفظی طور پر تو امی، ماں سے لفظ بنا ہے، سے امی، تو جیسے ایک انسان بطن مادر سے برآمد ہوتا ہے، کوئی علم اس سے حاصل نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا گویا کہ امی ہے۔ یہ جیسے اپنی ماں کے بطن سے برآمد ہوئے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہے، انہوں نے کوئی علم، فضل، کوئی فکر، کوئی اعلیٰ سوچ حاصل نہیں کی ہے۔
لیکن یہ کہ یہ پھر دو معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. ایک تو وہ لوگ جو ان پڑھ ہوں، جن کو دنیاوی اعتبار سے جنہوں نے کوئی تحصیل علم کا معاملہ نہ کیا ہو، اور ایک خاص طور پر یہ مذہبی میدان میں یہ لفظ استعمال آیا ہے جو بغیر کسی کتاب کے تھے. اہل کتاب کے مقابلے میں امی کسے کہیں گے کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. بنو اسماعیل جو ہے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو بنی اسرائیل کو دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے. زبور عطا کی تو وہ بھی حضرت داؤد کو دی، وہ بھی اسرائیلی تھے. پھر اگر انجیل دی ہے تو وہ بھی ماں کی طرف سے، ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسرائیلی تھے. اس حوالے سے کتابیں تو دی گئی ہیں یہود کو، تو گویا کہ یہ جو بنو اسماعیل تھے یہ بغیر کسی کتاب کے تھے. جب کتاب نہیں تو شریعت نہیں، پھر کتاب نہیں تو پڑھنا پڑھانا بھی نہیں. لہذا وہ گویا کہ اس اعتبار سے وہ لوگ کہ جو بغیر کسی آسمانی شریعت کے ہیں، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کے لیے یہ لفظ جو ہے بطور ایک علم کے استعمال ہونے لگا. تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ اس معنی میں بھی آیا ہے کہ خود اہل کتاب میں بھی امیین تھے. اہل کتاب کے امیین کون تھے؟ جو ان پڑھ تھے، جو تورات پڑھنا نہیں جانتے تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. انہی اہل کتاب میں سے وہ امی بھی تھے، ان پڑھ. ظاہر بات ہے جیسے کہ ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں کہ قرآن کو نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہوں، لیکن اگر عربی نہیں پڑھی ہے انہوں نے، قرآن نہیں پڑھا ہے، تو وہ قرآن کے اعتبار سے ان پڑھ ہیں، امی ہے. تو اسی طریقے سے یہود کے بارے میں وہاں کہا گیا سورہ بقرہ میں. یہاں اصل میں کہا جا رہا ہے یہ لفظ غیر یہودی، غیر اسرائیلی جو ہے وہ امی ہے. اور اس کے لیے جو انگریزی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں گوئمس اینڈ جینٹائلز، اور ان کا تصور جو ہے جو بعد میں بنا، تورات میں نہیں تھا یہ، لیکن تالمود تک آتے آتے اصل میں تورات پر جو پھر تفصیلی شریعت وجود میں آئی ہے، وہ ان کے جو ربائی ہوتے تھے، جو عالم ہوتے تھے، ان کے فتوے، ان کا اجماع، ان کے فتووں سے جو ان کی شریعت مرتب ہوئی ہے وہ تالمود ہے. اس تالمود میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی موجود ہے کہ یہ در حقیقت جو غیر اسرائیلی ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے. ان سے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، انہیں ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ان سے ہم مال بٹور سکتے ہیں دھوکے کے ساتھ، ان کی ہم چوری کر سکتے ہیں، جو چاہے کریں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو انڈر لائنگ ان کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو اصل میں صرف یہودی ہے، باقی جو انسان نما حیوان نظر آ رہے ہیں آپ کو، غیر یہودی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، حقیقت میں پورے انسان نہیں ہے. شکل صورت ان کی انسانوں کی سی ہے لیکن وہ پورے انسان نہیں ہے. یہ غیر یہودی انسانوں کو استعمال کرنا یہ یہودیوں کا حق ہے، جس طرح چاہیں استعمال کریں. تو جینٹائل اور گوئمز کے بارے میں یہ فلسفہ ہے جو تالمود کے اندر وجود میں آیا ہے، اور یہی در حقیقت اب ان کا ضابطہ حیات ہے، ان کا قانون ہے، ان کی سوچ ساری اسی کے گرد گھومتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے معاملے میں، انہیں جیسے چاہو دھوکہ دو، ان کے ساتھ جیسے چاہو خیانت کرو، ان کا مال جیسے چوری سے بائی ہک اور بائی کروک جس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو تم حاصل کر سکتے ہو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اور یہ در حقیقت وہ اللہ پر بہتان جڑ رہے ہیں، جھوٹ بات ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اللہ نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں جتنا کہ تورات میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے بعد کے علماء کی اختراعات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر جزم کے ساتھ قائم ہے. بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، کیوں نہیں؟ اللہ کا ہمیشہ کا غیر مبدل قانون تو یہ ہے کہ جو شخص بھی پورا کرتا ہے اپنے عہد کو واتقا، اور اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا تو ایسے متقی بندے ہی اپنے پسند ہیں. وہ نہیں جو دھوکے باز ہوں، جو خیانت کرے، جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے، وہ نہیں، بلکہ جو اپنے عہد کو پورا کرے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت کے عوض، یا لفظی ترجمہ ہوگا جو خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض بڑی حقیر سی قیمت. اصل میں یہ بیع اور شرع یہ دونوں جانب استعمال ہوئے تھے عربی میں. باع بیچا، ابتاع خریدا.
وہ باب افتعال ہو جائے گا. اسی طریقے سے شرع فروخت کیا، اشترا خرید لیا، تو یہ ایک ہی لفظ ہے، دونوں طرف چلے گا لیکن وہ ابواب مختلف ہو جائیں گے. باع یبیع، ابتاع یبتع. اور اسی طریقے سے شرع یشری، شرع یشری بیچنا، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ لوگ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کو تج دیتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو اجر و ثواب ہے اس کے عوض. یہی لفظ آیا سورہ توبہ کے اندر، ان اللہ اشترى من المؤمن، یہاں اشترا آ گیا، باب افتعال آ گیا. یقیناً اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، بین لہم الجنہ، اس لیے کہ ان کو ان کے عوض اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہے. تو یہاں فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو خرید دیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض، یا ہم کہیں گے جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو حقیر سی قیمت، اور وہ ایمانہم، اور ان کی قسموں، اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں. قسم کھائی ہوئی ہے وہ توڑ دی حقیر سے کسی فائدے کے لیے. کسی کاروباری شخص سے معاہدہ کیا ہے، بیع کا معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن اگلے روز بھاؤ جو ہے اوپر نیچے ہو گیا ہے، اب وہ اپنی قسم توڑ دی، اپنا بیع توڑ دی. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ در حقیقت ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار. تو جو لوگ، اور دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی ہوگا تو ثمن قلیل ہے، کتنا فائدہ ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں. آپ کو ڈھیروں دولت بھی اگر فوری طور پر کسی ایک سودے میں آپ نے خلاف ورزی کی، اپنے عہد کی، وعدہ توڑ ڈالا یا قسم جو ہے توڑ ڈالی، تو آپ کو اگر ڈھیروں مال بھی مل گیا تو ڈھیروں مال بھی کب تک رہے گا آپ کے پاس؟ یہ تو دنیا ہی متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ بڑا ہی قلیل سا ایک زمانہ ہے، استعمال کا ہے، اس کے علاوہ تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں.